بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک شخص ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے۔ یہ جب بھی زبان کو کھولتا ہے تو زبان سے گندے الفاظ ہی استعمال کرتا ہے، اور جب بھی زبان کھولتا ہے اسلام اور شریعت کے خلاف بکواس بازیاں کرتا ہے۔ اور اس شخص نے ایسے ہی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اس نے ایک الفاظ یوں کہہ دیے کہ قرآن کریم کو جب یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کو لکھا نہیں گیا، اور اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لکھا، اور اس کے لکھنے کے اندر منمانی کی گئی، اور اس کو صحیح معنی میں جو اللہ رب العزت نے جس طرح سے اس کو نازل کیا اس طرح سے اس قرآن کریم کو لکھا نہیں گیا۔ پہلی بات تو میں اس سلسلے میں تھوڑی ہلکی یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ سے ناواقفیت ہے کہ جس کی بنا پر وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تحریر کروایا یا تحریر کیا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا جو تھوڑے سے سخت الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ یہ کہ جس کی ذہنیت جیسی ہوتی ہے اس کا خیال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو اسلام کو پراگندہ اور اسلام کو ایک ایسا مذہب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے جیسا کہ اس مذہب کی کوئی حیثیت، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، تو وہ آدمی اسی لیبل اور اسی کیٹیگری کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر خیالات کو لاتا ہے، اور پھر اپنے خیال کے مطابق جس دھرم کو وہ بدنام کرنا چاہتا ہے، جس دھرم کو وہ، جس مذہب کو وہ الزام دینا چاہتا ہے، اس کو اپنے ذہن کے مطابق عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ میں نے ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا کہ وہ شخص کسی ایک مولانا صاحب سے بضد یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے لکھ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا۔ تو میں ویڈیو کلپ کے ذریعے سے وسیم رضوی اور اس کے چیلے چپاٹوں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر وحی آئی، یہ بات تو قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتی ہے۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی؟ اگر یہ بات مانتے ہو تو یہ بھی بات مانتے ہوگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آتے تھے۔ یہ بات بھی مسلم ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں سے اور پھر آپ عرب میں سے ہیں، عجم میں سے نہیں ہے۔ عرب اور عجم میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عرب کا انتخاب کیا، عجم کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عجم جو ہے دوسری زبانیں بولتا ہے، اور عرب جو ہے وہ عربی بولتا ہے، کہ جس زبان کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا، جس زبان کا انتخاب قرآن کریم کے لیے کیا گیا وہ زبان عربی ہے۔ تو قرآن کریم کو بھی عرب میں اتارا گیا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر عجم کے اندر وہ صلاحیت، وہ
قابلیت وہ استعداد نہیں رکھی جو استعداد اللہ رب العزت نے عرب کے اندر رکھی ہے، جو صلاحیت اور قابلیت اللہ رب العزت نے عربوں کے بدن کے اندر، عربوں کے جسموں کے اندر ودیت رکھی ہے، وہ کسی اور ملک اور کسی اور جگہ اور علاقے کے لوگوں کے باشندوں کے اندر نہیں رکھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے لیے عرب کا انتخاب کیا۔ تو دیکھیے جب یہاں انتخاب عمل میں آیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے، پھر آپ کے قلب اطہر پر اسے وحی کیا جاتا تھا، اور جب اسے وحی کر دیا جاتا تو آپ اسے یاد فرماتے تھے جلدی جلدی، جس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے لا تحرک لسانک لتعجل، کہ اپنی زبانوں کو حرکت دینے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے، اس لیے کہ جو قرآن اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں پیغام دے رہا ہے یاد کرانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اس کی صورت حدیث پاک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ ہر سال آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رمضان المبارک کے اندر، اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی کی صورت اور شکل بیان کی گئی۔ ایک اور صورت اس سے الگ یہ ہے کہ آپ وحی کو جب یاد فرما لیتے تو یاد فرمانے کے بعد اس وحی کو مجمع کے اندر پڑھتے، چاہے اس مجمع میں مسلمان ہو یا نہ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تو اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے۔ یہ شروع کی بات ہے، لیکن جب دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو مسلمانوں کو چونکہ ان وحیوں اور وحی والے پیغاموں کی ضرورت تھی، تو وہ لوگ ایک کام تو یہ کرتے کہ پہلے انہیں ذہنی طور پر یاد کر کے حضور کو خود سناتے تھے، اور کوئی ان میں سے اگر تھوڑے سے ذہن کے اعتبار سے کمزور قسم کا ہوتا تو وہ کیا نام ہے اسے کسی خال پر یا کسی ہڈی پر یا کسی کپڑے پر اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھ کر اپنے پاس اسے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، آخری مرحلہ ہے، اور قرآن کریم کو مکمل کر دیا گیا، اور قرآن کریم پر مہر ثبت کر دی گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مہر ہے جو قرآن کریم کے اوپر لگائی گئی، یعنی پورے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ نازل کر دیا، اور آپ نے تمام وحی کو یاد کر کے جس طرح سے جس کا مقام جہاں پر تھا رکھنے کا اس کو وہیں پر رکھا گیا، اس لیے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کریم لکھوایا نہیں تو آیتوں کو کے اندر پھر گڑبڑی سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر خود بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے تھے جب کسی سورت کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا تو آپ خود فرماتے کہ یہ ٹکڑا جو ہے فلاں سورت کی فلاں آیت نمبر کے بعد اس کو جوڑو، فلاں جگہ پر اس کو لکھو۔ تو یہ لکھو اس بات پر دال ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے بھی صحابہ کرام قرآن کریم کو تحریر فرماتے تھے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی باتوں کو لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے، اس کی شکایت حضور علیہ السلام سے انہوں نے کی۔ تو جب یہ حضور علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باتیں یاد نہ رکھ سکو اسے لکھ لیا کرو فوراً جب میں کہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھنے کا معمول تھا۔
پھر جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور اسلامی سلطنت میں اور اسلامی نظام میں توڑ پھوڑ پیدا ہو گئی اور اسلامی نظام کے اندر بغاوتیں کھڑی ہو گئیں، تو چاروں طرف کا نظام درہم برہم ہونے لگا، تو اس وقت قابو پانے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کمر اپنی کسی اور پھر بغاوتوں کو دبانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہوئے تو ان کے اندر صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے، حفاظ صحابہ کرام تھے، وہ بکثرت شہید ہونے لگے۔ تو خدشہ یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن کریم کو اگر جمع نہ کیا گیا تو اسی طرح سے دھیرے دھیرے صحابہ کرام جو حفاظ ہیں وہ شہید ہوتے رہے، تو پھر قرآن کریم کو پڑھنے والا اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں رہے گا۔ یہ خدشہ ظاہر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی اور یوں کہا کہ قرآن کریم جو تمام صحابہ کرام کے پاس ٹکڑے میں یا کاغذات میں ہڈیوں کے اوپر یا کسی اور شکل میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پر جو قرآن کریم تحریر ہے، ان سب کو جمع کروا کر سرکاری ریکارڈ میں جمع کر لیا جائے تاکہ اسے وہاں سے دے کر صحابہ کرام کے بچوں کو اور اسی طرح سے ان کے بچوں کو حافظ بنایا جا سکے اور وہ زمین پر ہر زمانے کے اندر قرآن کریم کے حفاظ موجود رہیں، قرآن کریم کے علماء موجود رہیں۔ تو اس بات کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پسند فرمایا اور پھر ایسا ہی کیا گیا، اور اس کا ذمہ دار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ یہاں رک کر ایک بات اور میں کہوں کہ حدیثوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختلف وحی کو تحریر کرنے والے رکھ رکھے تھے، ان میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں اور انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ تقریباً 7 صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں جو وحی کو مستقلاً لکھنے کا کام کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے حکم سے وہ اس کام پر معمور تھے۔ تو اس سے بھی، اس واقعے سے بھی اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ وحی کو لکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اگر اہتمام نہ بھی کیا جاتا تو عرب چونکہ ذہنی اعتبار سے اور قوموں کے بالمقابل زیادہ بلند بالا ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کے لیے انتخاب کیا اس قوم کا، تو اس قوم کے اندر یاد رکھنے کا مادہ زیادہ تھا کہ ایک بات کو جب وہ ایک مرتبہ سن لیتی ہے وہ قوم تو پھر وہ برسہ برس تک نہیں بھولتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کریم کو کے تحمل کے لیے انتخاب کیا۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے قرآن کریم کو جمع کروا کر سرکاری ریکارڈ میں جمع کروایا، وہ اس طرح سے کہ مدینے کے اندر اور ارد گرد کے اندر اعلان کرایا گیا کہ بھائی جس کے پاس بھی قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی ٹکڑا موجود ہو، وہ 2 گواہوں کو لے کر مدینے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہیں ان کے پاس جمع کریں۔ تو اس طرح سے پورا قرآن کریم کو جمع کیا گیا، یعنی معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ قرآن کریم پہلے سے تحریر تھا لیکن اس کو ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا۔ کتابی شکل میں جو جمع کیا گیا پہلی بار وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کیا گیا، اور اسی کتابی شکل کو چونکہ اس کے اندر ہر آدمی نے اپنے قبیلے کے اعتبار سے جو ان کی زبان تھی اس کے اعتبار سے قرآن کریم کو تحریر کر رکھا تھا، اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ اس کی ضرورت تھی لیکن ان کو
اتنی فرصت نہیں مل پائی، البتہ انہوں نے وہ جو سرکار خزانہ میں قرآن کریم کو محفوظ کرایا تھا اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قرآن کریم کو باضابطہ طور پر کتابی شکل دے کر اس کے مختلف نسخے بنائے گئے، اور بنانے کے بعد علاقے در علاقے میں ان نسخوں کو بھیجا گیا تاکہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں بآسانی اس قرآن کریم کو دیکھ کر حفظ کر سکیں اور قرآن کریم کو تلاوت کر سکیں، قرآن کریم کو یاد کر سکیں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود تحریر کیا اپنی منمانی کرتے ہوئے، یہ نہیں، بلکہ جو سرکاری ریکارڈ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا اسی سرکاری ریکارڈ سے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس ریکارڈ شدہ نسخے کو لیا اور اس کی کاپی کرائی وہاں سے، اور کاپی کرانے کے بعد پھر اس کے بہت سارے نسخے بنائے اور الگ الگ علاقوں کے اندر ان نسخوں کو روانہ کر دیا تاکہ ان علاقوں کے لوگ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ کر قرآن کریم کے حافظ اور عالم بن سکیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے بن سکیں، شریعت اور اسلام سے روشناسی حاصل کر سکیں۔ یہ مقصد تھا، لیکن اس اینگل سے اس کو نہ لے کر بلکہ اس کو دوسری اینگل سے لیا انہوں نے، اور قرآن کریم کے جو نزول کی تاریخ ہے اس کو گویا کہ انہوں نے مسخ کر ڈالا، اس کو بدل دیا، اور یہ ہوا صرف اس وجہ سے کہ اس شخص کے ذہن کے اندر خناس موجود ہے۔ خباثت جب کسی کے ذہن کے اندر بھر جائے تو پھر کسی دوسری چیز کے اندر اسے اچھائی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے ذہن کو شیطان آراستہ و پیراستہ کر دیتا ہے، اس کی اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے، سامنے والے کی ہر چیز گندی نظر آتی ہے، چاہے سامنے والے کے اندر خوب کیا نام نقش و نگار موجود ہو لیکن پھر بھی وہ چیز اچھی اسے نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے امت مسلمہ سے میری درخواست ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے پہلے بھی ہزار وسیم رضوی پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک تو پتہ نہیں کتنے وسیم رضوی پیدا ہوں گے، ان وسیم رضویوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت پر پختہ دلی کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہوئے عمل پیرا رہنا ہے اور اپنے علماء سے جڑے رہنا ہے، اور جب بھی دماغ میں ذہن میں کوئی ایسا خدشہ پیدا ہو، ایسا کوئی اندیشہ پیدا ہو اور ایسا کوئی سوال گردش کرنے لگے تو فوراً اپنے علماء سے رابطہ کر کے ان سے اپنے سوال کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ذہنی طور پر کسی کے خود بخود پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں گے تو آپ کا ذہن کلیئر رہے گا اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے۔ لیکن کسی بات کو الجھنی طور پر اپنے ذہن میں جگہ آدمی جب دے دیتا ہے تو وہ بات ذہن کے اندر گھومتی رہتی ہے اور پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ فالو کر رہا تھا اس سے وہ متنفر ہو جاتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی سوال کو اپنے ذہن کے اندر جگہ نہیں دینی، بالکل نہیں۔ جب اگر کوئی سوال اگر دماغ میں کھٹکے بھی تو فوراً اپنے علماء سے رابطہ کریں اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کریں، گرہ کو اپنے دماغ کے اندر جگہ نہ دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔